بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق نمبر 49 میں کتاب العقل والجہل کا 14واں حصہ بیان ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب العقل والجہل کی 9ویں حدیث پر گفتگو کی ہے اور اس سے متعلقہ مسائل بیان کیے ہیں۔ اس درس میں کتاب عقل والجہل کی 10ویں حدیث اور اس کی لغات اور سند اور متن پر تحقیقات پیش ہونے والی ہیں۔ حدیث کے متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبداللہ بن سنان قال ذکرت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل فقال ابو عبداللہ علیہ السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان فقلت له وكيف يطيع الشيطان فقال عليه السلام سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو فإنه يقول لك من عمل الشيطان۔ اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن سنان کا بیان ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ذکر کیا ایک شخص کا کہ جس کو وضو اور نماز میں وسوسہ ہوتا ہے۔ مبتلم بہی کا معنی ہوتا ہے جس شخص کو نماز وغیرہ میں وسوسہ ہوتا ہو۔ وقلت له اور میں نے عرض کی هو رجل عاقل، حالانکہ وہ شخص بڑا عقل مند ہے لیکن اس کو نماز روزے میں وسوسہ ہوتا ہے۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی عقل ہے؟ وهو يطيع الشیطان، در حالانکہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ فقلت له میں نے عرض کی وكيف يطيع الشیطان، وہ کیسے شیطان کی اطاعت کر رہا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا سل ہو، اس سے سوال کرو هذا الذي يأتيه من أي شيء هو، یہ جو اس کو وسوسہ حاصل ہوتا ہے تو یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ فإنه يقول لك، تو وہ آپ کو جواب دے گا من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی تخریج کا تعلق ہے تو اس کو بہت سے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور اس کے حوالے سے علمی گفتگو بھی فرمائی ہے۔ ہم نے یہاں پر بیشتر حوالہ جات کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ اس حدیث کی تخریج کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں اس پر نہایت ہی علمی گفتگو فرمائی ہے، ہم فقط ان کے حوالہ جات ذکر کرنے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے تو اس میں محمد بن یحییٰ العطار پہلی حدیث میں گزر چکے ہیں، احمد بن محمد بھی پہلی حدیث میں ذکر ہو چکے ہیں، اس کے تیسرے راوی بھی پہلی حدیث میں ذکر ہو چکے ہیں۔ ایک جدید راوی عبداللہ بن سنان ہے جن کے بارے میں جناب نجاشی کا بیان یہاں پہ موجود ہے۔ کان خازنا للمنصور والمہدی والہادی والرشید کوفی ثقۃ من اصحابنا جلیل لا یطعن علیہ فی شیء روا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ عبداللہ بن سنان عباسی حکومت میں خزانچی کے طور پر کام کرتے تھے، کوفی تھے، ثقہ تھے اور شیعہ علماء میں سے تھے، جلیل القدر تھے، ان پر کسی حوالے سے طعن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، انہوں نے کتابیں بھی تحریر کی۔ لہو کتاب الصلاۃ الذی یعرف بعمل یوم ولیلہ وکتاب الصلاۃ الکبیر وکتاب فی سائر الابواب من الحلال والحرام روا هذه الکتب عنہ جماعات من اصحابنا لعظمہ فی الطائفہ وثقتہ وجلالتہ۔ تو باوجود سیاسی طور پر اتنی بڑی پوسٹ پہ موجود تھے لیکن حدیث کے معاملے میں ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ ان کی یہ کتابیں علماء اور فقہاء نے نقل کی ہیں چونکہ ان کی عظمت تھی اور ان کی وثاقت اور جلالت کو مانتے تھے۔ جناب عبداللہ بن سنان کی توثیق کے حوالے سے یہاں پر شیخ مفید علیہ رحمہ کا نظریہ اور جناب کشی کا نظریہ بھی موجود ہے، انہوں نے ان کو ثقات اور اجلاء میں قرار دیا ہے۔ جناب عبداللہ بن سنان کے متعلق کچھ تحقیقات بھی یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں۔ جناب سید خوئی علیہ رحمہ نے 3 امور ذکر کیے تھے۔ پہلا ان کے نسب کے حوالے سے ہے، دوسرا ہم عبداللہ بن سنان کی امام کاظم علیہ السلام سے روایت کے معاملے میں ہے، کیونکہ آپ کے دور میں یہ موجود تو تھے لیکن آیا انہوں نے روایت کی ہے یا نہیں، نجاشی اس کو نہیں مانتے تھے
لیکن شیخ طوسی اس کو مانتے ہیں اور یہی نظریہ بہتر ہے۔ امر سیوم جو عبداللہ بن سنان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن سنان کے عنوان سے 3 راوی ہیں، ایک تو یہ ثقہ جلیل ہیں، دوسرے جن کا ذکر برقی نے فرمایا ہے، اور تیسرا بھی برقی نے اسے امام رضا اور امام جواد علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے، ان کی روایات کتب اربع میں نہیں ہے، لیکن یہ روایت بہرحال تمام راویوں کے ثقہ ہونے کی وجہ سے صحیح اور معتبر ہے۔ موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں جناب عبداللہ بن سنان کو فقہاء میں شمار کیا گیا ہے اور ان کے متعلق علمی گفتگو بھی فرمائی ہے۔ یہ طبقات الفقہاء کی عبارت کا ان کے بارے میں تتمہ ہے۔ کان محدثا فقیہا عظیم الشان جلیل القدر اخذ العلم عن الامام ابی عبداللہ علیہ السلام الصادق وروى عنہ وعن الامام ابی الحسن الکاظم ووقع فی اسناد روایات کثیرہ عن الائمة الطاہرین تبلغ اکثر من 1146 موردا۔ جناب عبداللہ بن سنان کی شخصیت اور ان کی توثیق کے حوالے سے رجالی منابع کو موسوعۃ و طبقات الفقہاء میں جمع کر دیا گیا ہے۔ فریقین کے منابع موجود ہیں، تاریخ بغداد اور معجم المؤلفین وغیرہ، تو ان میں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ اس حدیث کے متعلق علامہ ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے راویوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے اور اس کے بعد اس کے متن پر شرح تحریر فرمائی ہے۔ سب سے پہلے علامہ ملا صدرہ شیرازی اس مبتلم بالوضوء والصلاۃ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں وسواس اور شک کا واقع ہونا ہے، اور وسوسہ نیت میں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی عقل میں کمزوری ہوتی ہے یا شریعت کے مسائل سے اسے جہالت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ امر الہی کا امتثال ایک واضح چیز ہے۔ دل میں جب اس کی تعظیم پائی جائے تو انسان اس کے لیے جو عبادت اور بندگی خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہی اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس کوئی عالم جاتا ہے اور وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اور یہ الفاظ کہنے لگے انتصبت قائما تعظیما لدخول حوض الفاضل لأجل فضله قیاما مقارنا لدخوله مقبلا علیہ بوجہی لعد سفیہا فی عقلہ، کہ میں اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ عالم ہے اور اس کے لیے مکمل توجہ اس کی طرف کرتا ہوں تو اس کو سفیہ اور بے وقوف شمار کیا جائے گا، چونکہ یہ معانی جو وہ بیان کر رہا ہے یہ تو ذہن میں آ جاتے ہیں جب کوئی انسان کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے وہ الفاظ بیان کرنے لگے تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو جو شخص نیت نماز کو نہیں سمجھتا تو وہ نیت کا معنی ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ جو انسان کسی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیت اس میں دل میں ہوتی ہے، اگر وسوسہ کرتا ہے تو یہ اس کے جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قصد کرنا ہوتا ہے، نیت کرنی ہوتی ہے، یہ ساری ایک ہی وقت میں اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اس کو جب انسان تفصیل سے بیان کرنا چاہے تو اس میں وقت لگتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے۔ ان کی تفصیلات وغیرہ کو علیحدہ طور پر ذکر کرنا یہ وسوسے کی علامت ہوگا۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ مولا نے فرمایا فَيَقُولُ لَكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ وہ کہے گا کہ یہ شیطانی عمل ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ اس کی بصیرت رکھتا تو پھر یہ شیطانی عمل اس کو حاصل نہ ہوتا، وہ عاقل ہوتا، اس کو وسوسہ نہ ہوتا۔ یہ اسی طرح جیسے کفار سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ تعالی نے اس کو خلق کیا ہے۔ یہ وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل میں ان کا ایمان نہیں ہے، چونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ کفر اور شرک کی طرف نہ جاتے۔ یہاں پر سوال ہے کہ وسواس کا معنی کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے، قابل کے حوالے سے اور فاعل کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو انسان کا دل ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے یہ جوہر روحانی ہوتا ہے اور یہ ملکوتی ہوتا ہے۔
इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अनवा सुवर मिसाली नक्श होती रहती हैं। कभी तो ये जाहिर से होती है, कभी ये बातिन से होती हैं। तो जब वो हवास से कोई चीज दर्क करता है तो उसका असर दिल पर आता है। जब शहवत उसमें आती है ज्यादा खाने से या मिजाज की कुव्वत की वजह से तो उसका असर उस पे आता रहता है। बस उसका नतीजा जिक्र करते हैं कि इंसान का दिल हमेशा महल हवादे से इदराकी होता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ दवाई और इरादे आते रहते हैं, इसमें तगय्युर आता रहता है मुख्तलिफ असबाब खारिजा और दाखिला की वजह से। इन्हें खवातिर कहते हैं। ये इदराकात और उलूम होते हैं जिसकी वजह से उसमें तहरीक पैदा होती है। फमब्दउल फ़िअल बशरी हुवल खातिर वल खातिर युहर्रिकु रग़बा व हिय तुहर्रिकुल अज़्म वन निय्या व हिय तबअसुल क़ुद्रा वल क़ुद्रा तुहर्रिकुल उज़्व फयस्तुरुल फ़िअल मिन हाज़िहिल मबादी अल मुतरत्तिबा कुल्लु ज़ालिका बिइज़्निल्लाहि व मशीयतिही व क़ुदरतिही। यानी कोई भी इंसान जब एक फ़िअल इरादी अंजाम देता है तो सबसे पहले उसको ज़हन में लाता है, उसका खुतूर और तसव्वुर करता है, उससे रग़बत पैदा होती है, फिर आज़्म नियत आती है जिससे कुदरत में तहरीक पैदा होती है और फिर उसको अंजाम देता है। और ये सारा कुछ होता इज़्न इलाही और मशीयत और कुदरत इलाही से है। नीज उसकी वजाहत देते हुए फरमाया है कि ये जो तसव्वुरात होते हैं इरादे को तहरीक करने वाले, इनकी दो किस्में बन गईं। कुछ तो शर की तरफ दावत देते हैं जिनका नतीजा बुरा होता है, कुछ खैर की तरफ दावत देते हैं और ये आखिरत में इनका नतीजा बेहतर होता है। तो इनके दो नाम हो गए हैं, एक को इल्हाम का नाम देते हैं, मजमूम को विश्वास का नाम देते हैं और उसकी तफसीलात बयान की हैं। अल्लामा ने इसके लिए कुरानी शवाहिद और ताबीरों से भी इस्तिफादा किया है और अल्लामा ने इसके लिए शवाहिद रिवाई से भी इस्तिफादा किया है, जैसा कि नबी अकरम से मशहूर रिवायत है फिल क़ल्ब लुम्मतान और उसकी तफसील मौजूद है। मजीद इसके लिए फरमाया अहादीस से इस्तिफादा करते हुए कि ये जो मलाइका या शयातीन होते हैं इनके जुनूद और लश्कर होते हैं जिनकी तफसील हिशाम की तुलानी रिवायत में आने वाली है, ये सारे इंसान के लिए दाई बनते हैं और उसकी नीयत के लिए तहरीक और अंगीजा बनते हैं। यहाँ पर एक सवाल पेश करते हैं कि ये जो मासियत और गुनाह का दाई और अंगीजा होता है एक शैतान की तरफ से होता है या मुख्तलिफ शयातीन हैं। फरमाते हैं तहकीकात जिसको तायीद करती हैं वो ये है कि दाई मासियत मुख्तलिफ शैतान होते हैं। हर मासियत के लिए मुख्तलिफ किस्म के शयातीन हैं और उनको फिर नाम भी दिए गए हैं। जिस तरह बुराई के मुख्तलिफ अंगीजा देने वाले शयातीन होते हैं, इसी तरह मलाइका जो नेकियों की तरफ दावत देते हैं वो भी कसीर होते हैं, बेशुमार होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी एक रिवायत भी जिक्र की है कि अल्लाह ताला ने 160 मलाइका इंसान के लिए मुवक्कल किए हैं कि जो उसको बुरे कामों से रोकते हैं। इसी तरह दीगर रिवायात भी इसकी तफसील में पेश की हैं। इन सब का खुलासा ये हो जाता है कि जब इंसान नेक अमल करता है तो यकीन के साथ अंजाम देता है, उसको वसवसा हासिल नहीं होता। लेकिन अगर इंसान वसवसे की तरफ जाता है और यकीन उसका खत्म होने लगता है तो इसका माना ये है कि कुआए शैतानी उस पर गलबा आवर होती है और वो खुदा की बंदगी जो उसके हुजूर में पेश होकर राज और नियाज और मुनाजात करना है उसमें वो शक और शुबे का शिकार होता है, तो ये शैतानी उस पर गलबा होता है। इसी तरह मुल्ला सालिह माज़ंदरानी ने भी इस हदीस के हवाले से इल्मी गुफ्तगू फरमाई है। चूंकि वो शरह मज़दी है तो वो हदीस के जुमलों के साथ साथ उसकी वजाहत फरमाते हैं। उन्होंने एक नुक्ता ये बयान किया है कि शैतान के भी इंसान के अंदर तसर्रुफात अजीब हैं। फ़इन्नहु इज़ा यअस मिन कुफ्र मन सह्हा ईमानुहु क़सदहु बिल वसवसा लियशगला सिर्रहु बिहदीस नफ्स युकर्रिर अलैहि अफ़आलहु व युज़ीहि। जब शैतान इंसान के पुख्ता ईमान की वजह से उसके काफिर होने से मायूस हो जाता है तो फिर उसके अमाल में वसवसे के जरिए वारिद होता है और इसकी तफसील बयान की है। जनाब मुल्ला सालिह माज़ंदरानी ने इस बात की वजाहत के लिए मुख्तलिफ उलमा के बयानात से भी इस्तिफादा किया। इब्नुल बाक़लानी का नजरिया, माजरी का नजरिया, इससे इस तहकीक का हुस्न भी पैदा होता है कि तमाम मुसलमान उलमा इन चीजों को मानते हैं। मुल्ला सालिह माज़ंदरानी इसके हवाले से निहायत अहम नुक्ता बयान फरमाते हैं कि ये जो इंसान का दिल शैतानी वसवसों को कबूल करता है तो ये उसके अक्ल की कमजोरी की अलामत होती है। चूंकि अगर उसकी अक्ल पुख्ता होती
تو وہ اپنی بندگی اور عبادت میں یقین کے ساتھ کھڑا ہوتا اور شک اور شبے اور شیطانی وسوسے کو اس میں ہرگز اجازت نہ دیتا۔ ملا صالح مازندرانی نے اس حدیث کے آخری جملوں کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے تو وہ اپنی عقل کی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور وسوسہ اور شک کو شیطانی عمل قرار دیتا ہے۔ جناب علامہ مجلسی کی میرات العقول کی عبارت بھی دیکھ لیتے ہیں، اگرچہ انہوں نے نہایت مختصر طریقے سے اس کی شرح فرمائی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ 10ویں حدیث کی سند اور ماتن کے حوالے سے علماء کی تحقیقات پیش کی گئی ہیں۔ یہاں پر حدیث کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔